بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ اس دنیا کی حقیقت جس بھی انسان نے پالی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں اور اس کے آنے والے اگلے جہان اور اس کی منازل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا، اس میں آنے کے بعد ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ بہت پائیدار ہے، مضبوط ہے، اور اس میں سدا رہنے کی کوشش اور کاوش، اس کے لیے تگ و دو، بھاگ دوڑ اور محنت، یہ انسان کی زندگی کی بنیادی ترجیح بن جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے رب نے عارضی بنایا، وقتی ہے، اس میں ایک ایک پل میں تبدیلی آ رہی ہے۔ سورج جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، رات ہوتی ہے، وہ طلوع ہوتا ہے، اور اشراق سے ضحیٰ کی طرف، دوپہر کی طرف، پھر زوال کی طرف، اور حتیٰ کہ پھر غروب کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہر دن ہر رات آپ کی اور میری زندگی کی اکائی بن کے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ دھوکے میں ہیں کہ دن گن گن کے سال پورا کرتے ہیں، سال کے بعد سالگرہ مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ کلی طور پہ تغیر میں ہے، تبدل میں ہے، چینج لگی ہوئی ہے، ہر چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بدلا جا رہا ہے۔ ریپلیسمنٹ اس دنیا کی پہلی اساس ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو پا جاتا ہے وہ دنیا کے معاملے میں نہ ڈر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، وہ دبنگ لب و لہجے کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ اسے حقیقت کا علم ہے۔ اور پھر جو مستقل چیز ہے، اس کی کاوش، اس کی محنت، وہ اس کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہ ساری زندگی ڈرا ہوا، سہما ہوا، مثبت پہلو چھوڑ کے منفی پہلوؤں کی طرف کا سفر شروع کر لیتا ہے۔ آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس چیز کو بدلتے ہیں، اور اس گفتگو کا مقصد اس بدلتی دنیا کے پل پل، آج میں کل کوئی اور، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں، جس طریقے سے پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیے، جنت مستقل ہے، جنت مستقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام دونوں کو جنت دی ہے، لیکن اللہ کی اپنی منشا ہے۔ اس جنت میں باوجود کہ مستقل ہے، وہاں انسان کو مستقل نہیں رہنے دیا، تبدیلی آئی ہے، اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ دوسری طرف آئیے، ملائکہ کا سردار سمجھا جانے والا، عابد و زاہد، اس کے اندر جب اس نے حقیقت کو نہیں پایا، اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ کیسے بدلا؟ حکم عاجزی کا ملا تھا، جھکنے کا ملا تھا، رب کے حکم کی نافرمانی کی، رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ رب نے اسے اٹھا کے شیطان بنا دیا، لعین بنا دیا، ابلیس بنا دیا، راندہ درگاہ بنا دیا، جو بہت قریب تھا دور کر دیا۔ اس دنیا میں آئیے، جناب آدم علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ ہیں۔ میرے مالک نے کس طریقے سے حالات بدلے ہیں کہ ان کی جگہ پر نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ دیکھیے کیسے تبادلہ ہوا ہے، زمین ہوئی ہے۔ اس زمین پہ رہنے والوں کی ذرا تاریخ نیک لوگوں کی پڑھ لیجیے۔ 950 سال دعوت اور محنت،
آج نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ضرور ہے مگر وہ خود نہیں. سسٹم چل رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے، کائنات چل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، تبدیلیوں کو ہوتے دیکھیے، پوری زندگی کی قربانیاں دیکھیے، معاملات دیکھیے. جناب یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے رستے سے ہٹانا چاہا، یہ ڈر تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے باپ تک ہماری اپروچ نہیں، باپ کا پیار اس کے لیے زیادہ ہے، محبتیں زیادہ ہیں. انسان نے جو سوچا ہے کہ اسے رستے سے ہٹا دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا ہے، مصر کا حاکم بنایا ہے. چیزیں تبدیل ہوتی گئیں، حالات بدلتے گئے، اور وہی ہوا جو رب نے چاہا. کامیاب کون ہوا؟ جس ہستی نے اپنے سینے میں کوئی ڈر نہیں رکھا. پتا تھا دنیا بدلنی ہے، ماں فوت ہو چکی ہے، باپ کا پیار چھین لیا گیا ہے، کنویں میں پھینک دیا گیا ہے، غلام بنا کے بیچ دیا گیا ہے، جیل پہ جیل ہے، سزا پہ سزا ہے، امتحان پہ امتحان ہے. لیکن دل مطمئن ہے کہ یہ جگہ، یہ دنیا، اسے دوام نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہے، یہ سب چینج ہو رہا ہے. یا رب سب وقتی ہے تیرے سوا. یہ ذہن ہے، اللہ تعالی سب کچھ عطا کرتے ہیں، دوبارہ لوٹتا ہے. حضرات چلتے جائیے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتی تبدیلیاں دیکھیے. باپ اس دنیا میں آنے سے پہلے لے لیا گیا اور متبادل طور پہ ماں دی گئی. ماں سے قبیلہ بنی سعد کی ایک عورت کے پاس رضاعت کے لیے بھیجے گئے. دادا ابو کے پاس رہے، وہ چلے گئے، متبادل دے دیا گیا. اللہ رب العزت نے جوانی دی، شادی ہوئی، اور متبادل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ملی، چچا ابو طالب کا ساتھ ملا. معاملات بگڑتے چلے گئے، نبوت کا آغاز ہوا. کیسے رب ریپلیس کر رہا ہے اور کیسے جو ہے وہ چینج آ رہی ہے، تغیر ہے، تبدل ہے. کچھ نظر نہیں آ رہا سامنے. 12 قبیلے اور تلواریں نکلی ہوئی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ غار ثور اور اس کی راتیں، وہ ہجرت اور ہجرت کی راہیں، کیسے سب بدلتا جا رہا ہے. گھر سے بے گھر ہو گئے، سب چھوڑا ہے، اور پھر مدینے پہنچے. آج 313 ہیں، آج بدر سج گیا ہے، جیت ہے. حالات کیسے بدلے رب نے؟ وہ احد ہے، اور آج 700 ہیں. اللہ تعالیٰ نے مقدر میں پھر شکست لکھ دی. وہ خندق ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، احزاب جمع ہے، رب نے خیمے اکھاڑ کے بھگا دیا ہے. یہ حدیبیہ ہے، اور اس کے اندر عمرہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. لیکن اس واپس لوٹتے ہوئے سفر کو بھی رب نے فتح مبین قرار دے دیا. حضرات یہ تو تھا وہ پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو صرف سے بات دیا ہے. جو کلمہ طیبہ ہے، جو اللہ کی توحید ہے، جو اسلام ہے، جو شریعت ہے، وہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، ثابت قدم ہے. بڑی کوششیں کی گئی، دبا دیا جائے، مٹا دیا جائے، اکھاڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ہونے دیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ دنیا میری ہے، میں اس کا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں، تو دنیا کی 4 چیزوں نے کبھی بھی وفا نہیں کی ہے. یہ چینج ہوتی آئی ہے. سب سے پہلے آپ اپنے وجود کو دیکھیں. ہم اس وجود کے لیے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ سرمایہ لگا رہے ہیں. جو پانی کی بوند سے بدلتا ہوا، ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں نطفہ امشاج بن کے رحم مادر سے چپکتا ہوا، ایک انسانی شیپ میں آ کے بدن بنتا ہوا، روح کے بغیر چینج آتی ہے، روح ڈال دی جاتی ہے، تبدیلی آتی ہے، پیدا کر دیا جاتا ہے، تبدیلی آتی ہے. یہ بچپن سے تھوڑا بڑھنے لگتا ہے، جوان ہوتا ہے،
اور پھر جو ہے ماشاءاللہ ایک پورا مرد بنتا ہے، تبدیلی آتی ہے، بیوی بچے آل اولاد رشتہ دار، یہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اور اسے ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، میرے جسم کا نقصان نہ ہو جائے، مجھے کٹ نہ آئے، مجھے تکلیف نہ آئے، میرا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو، میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو، میرے ساتھ کوئی حادثہ پپا نہیں ہو جائے، میرے جسم کا کوئی حصہ اپاہج نہیں ہو جائے۔ لیکن سب ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ رب کسی کو بچپن میں اٹھا رہا ہے، کسی کو جوانی میں لے جا رہا ہے، کوئی مردانگی کے عروج پہ ہوتا ہے رب اٹھاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں اپنے وجود کو کتنا معذور دیکھتا ہے کہ بچوں سے بگڑ کے مجبور۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تبدیلی ہے، یہ تغیر ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ اس کے سامنے اپنے آپ کو ذرا کھڑا کیجئے اور دیکھیے۔ دوسرے پہلو میں آئیے، جن لوگوں نے اس جسم کو بنایا، کھلایا پلایا، مہارتیں دی، خواہشات پوری کرنے کے لیے سب ان پہ لگا دیا، سب میرا ہے۔ نمرود کو لیجئے، ایک ہی ڈر تھا، بچہ پیدا ہوا ہے، چیلنج کر رہا ہے، قوم کو فکر ہے آباء و اجداد کے، بڑے بزرگوں کو کہہ رہا ہے کہ کسی قابل نہیں، چاند ستاروں کی یہاں دنیا میں کوئی تاثیر نہیں، عقیدے کو درست کیجئے، توحید کو اپنائیے۔ پوری نمرودی طاقت جس طرح حرکت میں آئی ہے حضرات، کیا کچھ نہیں بدلا، لیکن میرے رب نے 40 دن کی جلائی ہوئی اس آگ کو، نمرودی چیخا کو کیسے ٹھنڈا کر کے کیسے فارغ کر دیا۔ آج نمرود کا کوئی اگر تصور میں بھی لانا چاہے کہ شکل کیسی تھی تو شکل کا پتہ نہیں، وجود کتنا تھا، قد کاٹ کیسا تھا، دبنگ لب و لہجہ کیسے تھا، روب اور دبدبہ کتنا تھا، کوئی پتہ نہیں۔ اور تبادلہ ہو گیا، تبدیلی ہو گئی، چینج ہو گئی۔ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، انتقال ہو گیا۔ وہ جگہ جو وہاں ہوتا تھا وہ وہاں نہیں ہے، وہ زمین اب کسی اور کے قبضے میں ہے۔ لوگ بدل دیے گئے، چہرے بدل دیے گئے، کردار بدل دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ آیا، سارے وسائل استعمال کر رہا ہے کہ میری فرعونیت کو کوئی چیلنج نہیں کرے۔ مخبروں نے، جادوگروں نے، نجومیوں نے خبر دی ہے، بلا کے پوچھا گیا ہے کہ میری سٹیٹ کو ڈر تو نہیں؟ کہا ایک جگہ سے ڈر پیدا ہو رہا ہے، تیری اسٹیٹ میں ایک بچے نے پیدا ہونا ہے۔ جس دن وہ پیدا ہو گیا خطرے شروع ہیں۔ ڈرا ہوا فرعون جتنے مرد ہیں ان کو مار رہا ہے، جتنے بچے ہیں ان کو ذبح کر رہا ہے، اس خاندان کی عورتوں کو اپنے خاندانوں میں لا کے ان میں اپنی نسل پیدا کر رہا ہے۔ لیکن تیرے رب نے جو چینج کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، جسے پیدا کرنا ہوتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، جسے بچانا ہوتا ہے وہ دشمنوں کے گھروں میں بچا لیتا ہے، پانیوں میں پہنچا کے، محلات تک پہنچا کے، تنخواہیں لگا کے اور شاہی خاندان میں پال پوس کے جوان کر کے، حالات بدلتے ہوئے اور پھر قوم شعیب کی طرف بھیج کر کے، واپس بلا کر کے، اسی کو سامنے لا کر کے، جب فرعونیت اپنے پورے وسائل استعمال کر رہی ہے، حامان کو کہہ رہی ہے کہ رب موسیٰ، رب ہارون، اسی کو کیوں نہ ختم کر دیا جائے تاکہ اس طرح کے لوگ پیدا نہ ہوں، میرے لیے بڑی سر، بڑی عمارت، بڑا مینار بنایا جائے، میں اوپر چڑھ کے اس رب کو ختم کر دوں۔ بہترین تیر استعمال کیے گئے، فضا میں چھوڑے گئے، خون آلودہ کر کے رب نے بھیجے، کہا ہاں ہاں میں پہنچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب تک تیری پہنچ نہیں ہے، میرے رب تک تیری پہنچ نہیں ہے، وہ بدلتا ہے، وہ قائم اور دائم ہے، تیرے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ اور جب وہیں سے قوم موسیٰ کو بچا کے غوطے دے کے مارا، سمجھ آ گئی آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ حضرات تبدیلی آ گئی تھی، تبادل، تغیر، چینج کیسے ہوا؟ آئیے وقت کے ابو جہل نے بھی، ابو لہب نے بھی مکہ میں اپنی سرداری کو خطرے میں دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے ساتھ حقیقت کو نہیں سمجھ پایا کہ یہ سدا بادشاہتیں نہیں ہوتی، سرداریاں نہیں ہوتی، چدراٹیں نہیں ہوتی،
اگر ثبات ہے تو حق کو ہے، ثابت قدمی ہے تو عدل کو ہے، اگر کسی چیز کو دوام ہے تو کلمہ توحید کو ہے، دوام ہے تو اسلام کو ہے۔ ایک اکیلا بچہ بھی کیوں نہ اس کائنات میں بچے، جب تلک لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور آواز موجود ہے، اللہ نے قیامت نہیں آنے دینی۔ اس چیز کو ثبات ہے، باقی ہر چیز بدلنی، چینج ہونا ہے۔ حضرات آپ نے دیکھا ابو جہل بدر کے میدان میں لمبا قد لے کے، اونچا سینہ لے کے، چوڑا چکلا، لمبی گردن لے کے، کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چھوٹے سے قدم۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ جب انہوں نے پہلوانوں کی طرح رکھا نا اوپر پاؤں یوں کر کے اور ہاتھ رکھے یہاں پہ، تو کہنے لگا بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے، بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدلا تو کیسے بدلا، بدلا لیا تو کیسے لیا، اور غرور کو خاک میں ملایا۔ آج بھی بدر کی ریت گواہ ہے، بدر جائیے گا ریت دیکھیے گا، پہاڑوں میں ریت گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا کے رکھا، تبدیلیاں آتی گئی، ابو لہب بھی گیا، عتبہ بھی گیا، شیبہ بھی گیا، 70 بڑے سردار وہ بھی رگڑے گئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جسے رات کے اندھیرے میں مکے میں نکالا تھا، وہ دن کی روشنی میں داخل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا، تیرا رب منوا کے چھوڑتا ہے۔ چینج ہے۔ اگر آپ مثبت ہیں، اچھی سوچ کے مالک ہیں، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ آئیے اپنی سوسائٹی میں دیکھیے، سیاست کی دنیا میں آئیے، یہ تو وہ تھا، یہ تاریخ تھی، یہ دین تھا۔ یہ اپنے پاکستان کو لیجئے، انڈیا کو لیجئے، یہاں پر کیا کچھ نہیں تھا، چند تاجر آئے، مسلمان آئے، آپ نے دیکھا سینکڑوں سالوں تلک اللہ تعالیٰ نے کیسے تبدیلی پیدا کی، حکومت سے نوازا، جب کمی بیشیاں آئیں اپنے اصل کو بھولے اور اصولوں کو بھولے اور رب کے قواعد کو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے پٹک کے رکھ دیا۔ اور پھر بہادر شاہ ظفر کی وہ کہانی اور پوری زندگی کا خلاصہ، ظفر اسے مت جانیے گا، صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ عیش ملی تو رب بھول گیا، تیش میں آئے تو رب کا ڈر نہ رہا، کچل کے رکھا انسانوں کو۔ لیکن وہ وقت بھی آیا جب دوپہر کے کھانے میں اپنے ہی بچوں کے سر پڑے تھے۔ حضرات وقت نے بڑی جلدی دکھایا، وہی ملک ہے، وہی ظلم و ستم ہے، انگریزوں کے ساتھ بدل دیا گیا ہے۔ ہندو اور مسلم دو قومیں، تبدیلی، تغیر اور تبدل، جگہ وہی ہے، لوگ بدل دیے گئے ہیں۔ آج لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ امت مسلمہ نے وطن عزیز پاکستان کو لیا ہے۔ بدلتے بدلتے آپ نے دن دیکھے، حتیٰ کہ مارشل لا سے ہوتے ہوئے ایک جماعتی ریفرنڈم تلک کا سلسلہ دیکھا۔ رب نے بدلا، پی پی آئی۔ پہلو نے سمجھا تھا کوئی نہیں آئے گا، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری فوج، ہماری سپاہ، ہمارا اسلحہ، ہمارے افراد، ہمارا مشن، ہماری طاقت، ہماری قوت۔ آپ نے دیکھا رب نے جس طریقے سے پلٹ کے رکھا سب کے سامنے۔ جب وہ میدان میں آئے تو سمجھا بس ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں۔ رگڑ کے رکھ دو، مخالفین کو مٹا دو، وجود نہ رہے، نسلیں ختم کر دو، کاٹ دیا جائے، رستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایسے ہی ہوتا رہا۔ حضرات رب نے ایک اور طاقت ابھاری، آپ کے سامنے آئی، دنیا نے دیکھا، 3 بار حکومتیں ملی، لیکن جب گردنوں میں سریے آئے، رب نے کیسے چینج کیا، تبدیل کیا۔ آپ کے سامنے جنگ جاری ہے، تغیر ہے، تبدل ہے۔ جو سمجھتے تھے ہمارے بغیر کچھ نہیں چلے گا، چل رہا ہے، گزارے ہو رہے ہیں۔ حضرات جنہوں نے دعوے کر کے اس حصے کو لیا، قدم ان کے بھی کانپ رہے ہیں، سدا رہنے والے نہیں، ریپلیسمنٹ ہے۔ آپ اگر اچھا نہیں کریں گے کوئی اور آئے گا، لایا جائے گا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، تیرے رب کا اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، تجھے جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، جو تو عہد کر کے آیا ہے،
بندے اگر تو عہد نہیں نبھائے گا اور اپنی زندگی کا مقصد جس مقصد کے لیے تیرا وجود بنایا گیا اسے پورا نہیں کرے گا، تجھے بدل دیا جائے گا، تجھے بدل دیا جائے گا۔ تو رب میں رشتے کا کچھ نہیں لگتا، بندہ تھا نا، بندہ بن کے نہیں رہا، اور بڑے اللہ اوروں سے کام لے لے گا۔ جو تو سمجھ رہا ہے کہ میں ہوں کوئی اور نہیں، وہی آ کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ حضرات یہ سلسلے بھی رہنے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں 16 اکتوبر ہے، سیٹ اپ کس طرف کو جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، گیم کیسے ہاتھوں میں آتی ہے، کیسے جو ہے وہ بال دوسرے کورٹ میں جاتی ہے، اپنے میں آتی ہے، کہاں کہاں کیا بنتا ہے، کیا رہتا ہے، سب ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ ادھر سے ہٹیے تھوڑا سا، اپنے آپ پہ آپ دیکھیں، میں بھی دیکھوں، کسی سرکاری عہدے کو دیکھ لیں، یہ کرسی کرسی کرتے صدا اس کرسی پہ کوئی نہیں رہا۔ جو کل اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے اور مغرور تھے، وہ گھومتی ہوئی کرسی، وہ آفس، وہ نوکر، وہ چاکر، وہ یس باس کہنے والے، سلیوٹ مارنے والے، وہ اپنے قدموں پہ رکنے والے، جو سمجھتے تھے جو ہم ہیں، اللہ تعالی کتنی جلدی کرسی گھما دیتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں وہ، کہاں ملتے ہیں یہ لوگ، کس کس کا ذکر کروں، کہاں کہاں سے تاریخ کو اٹھاؤں، کہاں سے فرش لوں، عصر حاضر کو اٹھاؤں، موجودہ لوگوں میں سے لوں۔ میں نے پھر ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ گلی میں ان سے کوئی سلام بھی نہیں لے رہا ہوتا۔ کیوں؟ کہ جس مقصد کے لیے تو بنا تھا، تو نے سمجھا یہ سب میرا ہے، یہ تیرا نہیں، یہ دنیا تیری بھی نہیں، یہ میری بھی نہیں، یہ کسی کی نہیں۔ یہاں ایک ڈیوٹی لگی ہے، تو نے آنا ہے، سٹیج لگا ہوا ہے، اس پہ اپنا کردار نبھانا ہے، اچھا نبھائے گا یادگار بن جائے گا، نہیں نبھائے گا اچھا ہٹا دیا جائے گا۔ آئیے، اسی پریشانی نے تو مارا ہوا ہے۔ میں بہت قریب سے ہو کر کے دیکھتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ، چلے ان پڑھ تو ان پڑھ ہے، حق یہ بنتا تھا کہ جس کو فن آتا ہے وہ دوسرے کو وہ فن سکھائے، دوسرے کو وہ فن سکھائے، اس فیلڈ میں لے کے آئے۔ اچھے لوگوں کو میں نے یہی دیکھا ہے، جب وہ مرتے ہیں تو وہ مرتے نہیں، ان کے ساتھ ان کے نام تو بے شک مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کے کام جیسے ہزاروں لوگ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ۔ یہ خوبی میں نے دیکھی ہے شیوخ الحدیث میں۔ آئیے کبھی مدارس کو وزٹ کیجئے، اپنے بچوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ کل کو اس مسند پہ تو ہے، اساتذہ میں دیکھی ہے، لیکن ایک فیلڈ میں دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے، گھبراتا ہوں۔ اگر کوئی ڈاکٹر لیول پہ، پوسٹ ڈاکٹریٹ پہ چلا گیا نا، تو میجر، سب کی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے منفرد چیزیں بھی رکھی ہیں، اس کی نشانیاں اور آیات بھی موجود ہیں۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ بچہ پی ایچ ڈی کر گیا تو میری سیٹ پہ آئے گا، میرا مد مقابل بنے گا، لہٰذا رگڑو جتنا رگڑا جا سکے۔ یہی چیز ہماری مارکیٹنگ میں ہے، یہی ہماری منڈی میں ہے، یہی ہمارے کاروبار میں ہے، ہر جگہ یہی فکر ہے کہ اگر یہ بچہ میں نے اس کو جلدی سکھا دیا، چھوڑ دیا، سامنے دکان کھول کے میرا مد مقابل بنے گا، لہذا جتنا ہو سکتا ہے اتنا دباؤ، ڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اللہ نے جو فن دیا ہے نا، رزق سب کا رب نے لکھا ہے، آپ کو ذریعہ بنایا ہے، نہ ڈر ہو کے، بہادر ہو کے، شیر ہو کے، دلیر ہو کے۔ مجھے یہ ہونا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد اس فیلڈ میں بولنے والے میری زندگی میں ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بھی رب پیدا کر دے تو تھوڑے ہیں۔ مجھے تربیت کرنی ہے، مجھے ساتھ دینا ہے، مجھے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، مجھے ان کے لیے جھولیاں اٹھانی ہے، مجھے ان کے لیے رب سے مانگنا ہے، ان کی اپنے ہوتے ہوئے آنکھوں سے رفت، بلندی، اونچے سٹیج پہ دیکھنا ہے، پھر زندگی کا مزہ ہے۔ اور اگر مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے جیسا کوئی اور خطیب پیدا ہو گیا، پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا، تو سمجھ لیجیے یہ سوچیں منفی ہیں۔ یہیں پہ غیبت ہے، یہیں پہ نمیمہ ہے، یہیں پہ چگلی ہے، یہیں پہ تعصب ہے، یہیں پہ کینہ ہے، یہیں پہ حسد ہے۔ آئیے اپنے گھروں میں، آئیے گھروں میں، ساس کیوں آج تک صحیح نہیں ہو سکی؟ اسے ڈر ہے کہ بڑی مشکل سے میں بہو کی جگہ سے ساس کی جگہ پہ آئی ہوں، ساری زندگی ظلم سا ہے، اس سسرال میں رہ کے ماریں کھائی ہیں، میں نے کتنے سال خدمتیں کی ہیں، اپنے حقوق دبائے ہیں، اپنی خواہشات
مچلتی رہی لیکن دبا کے جیتی رہی، سہتی رہی۔ اچھا بیٹے کی شادی ہوگی، بہو آئی تو وہ مجھے کہے گی السلام علیکم، میری جگہ کہیں وہ نہ لے لے، یہ فکر مارے ہوئے ہے۔ لہذا منفی سوچیں، کہیں جھوٹ، کہیں لڑائی، کہیں دنگا، کہیں فساد، کہیں غیبت، کہیں پریشانی، کہیں آزمائش، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی پرابلم، کیا ہے کہ یہ میری جگہ نہ لے لیں۔ آئیں دیکھیں نند کیوں پریشان ہے؟ میں اس گھر کی اکلوتی شہزادی، میں اس گھر کی مالکن، میں اس گھر کی آل نال، شادی ہو گئی چلی گئی، یہاں آ کر کے بھابھی، وہاں جا کر کے یہ، اس سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ بھابھی آ کے نہ سنبھال لے، اسے اپنے پیچھے گھر کا فکر ہے کہ یہاں کوئی دوسرا نہ آ جائے۔ اسی چکر میں نہ ساس بہو کی جنگ ختم ہوئی ہے، نہ بھابھی نند کا جو ہے آج تک کوئی قضیہ ہو سکا، تصفیہ نہیں ہو پایا۔ اور تو اور اسلام نے جو رائٹس رکھے تھے، جو حقوق، جو فرائض رکھے تھے، ان کو نبھاتے ہوئے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورت جس وجہ سے پریشان ہے وہ دوسری عورت سے ہے کہ میری جگہ دوسری بیوی نہ لے لے۔ اسلام نے رکھا تھا جو رکھا تھا، اسی پریشانی میں جس کے اوپر کوئی آ چکی ہے وہ بھی پریشان، جس پہ نہیں آئی وہ بھی پریشان، معلوم نہیں کب آ جائے، کون آ جائے، کیسے آ جائے، میری ویلیو نہ رہے، میری عزت نہ رہے۔ حضرات یہ پریشانیاں لے ڈوبی ہیں کہ نہیں؟ آنا ہے۔ جب آپ حقیقت کے خلاف جنگ لڑیں گے، اگر اس کو جو جائز ہے جائز طریقے سے آنے دیں گے، دل سے قبول کریں گے، رب وسعتیں دے دے گا، رزق میں برکت دے دے گا، آسانیاں دے دے گا، رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ کسی بھی شعبے میں ہو، وہ کسی عہدے میں ہو، آپ یہ یقین رکھیں کہ میرے رب کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ حق پہ ہیں، ان میں ظلم نہیں، ان میں زیادتی نہیں، وہ عادل ہے، وہ حکیم حکمتوں والا ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ظالم و مظلوم کو جانتا ہے، وہ غلط اور صحیح کو سمجھتا ہے، وہ فائدے اور نقصان سب اس کے علم میں ہے۔ اس نے اگر بنایا ہے تو کوئی حکمت تو ہوگی نا۔ لیکن پورا ملک پریشان ہے، ہر گھر پریشان ہے، جنہوں نے نہیں کی وہ بھی پریشان، جو کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی پریشان۔ یہ سارے مسائل کیا ہیں؟ دنیا سمجھتی ہے میرے بغیر، میری کسی نے جگہ لے لی تو تب میں گیا، اور اگر میں نہ رہا، میں نے اپنا ہولڈ ڈھیلا کر دیا تو بھی میں گیا۔ تو کہیں نہیں جانے والا، تھوڑی نرمی رکھ، حلم رکھ، صبر رکھ، شکر رکھ، تیرا رب تجھے وہاں سے نوازے گا جہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر منفی سوچ آ گئی تو پھر بچنے والا کچھ نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے، بیٹے والدین کے ساتھ باپ کو سدا ایک ڈر رہا ہے، باپ ہونے کے ناطے۔ جو باپ ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں بنے ابھی انہیں سمجھ نہیں ہے، وقت آئے گا تو سب سمجھ جائیں گے۔ باپ کو ایک ہی ڈر ہے کہ میں اس گھر کا مالک، میں نے اس کو بنایا ہے۔ میں آج تقریباً 4 پوسٹیں دیکھ رہا تھا اور چاروں دردناک تھی۔ بوڑھی مائیں اور بوڑھے باپ کہ جس نے اس گھر پہ پوری جمع پونجی لگا دی ہے، زندگی کی محنت لگا دی ہے، ہر چیز داؤ پہ لگائی ہے۔ پوچھا سنائیے آپ اس گھر کے فیکٹری کے اداروں کے مالک ہیں، آپ خوش ہیں؟ کہتے نہیں خوش نہیں ہوں۔ پریشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں جی میری بہو یہ آ کے کہتی ہے کہ آپ میرے شوہر کے پیسوں پہ پل رہے ہیں، ہم آپ کو روٹی دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کرتے ہیں، ہم آپ کو کپڑے دیتے ہیں، ہم آپ کو نئے جوتے لے کے دیتے ہیں، آپ کو کون پوچھتا ہے؟ آپ کی کوئی ویلیو ہے؟ آپ کی مسز آپ پہ توجہ دیتی ہے یا وہ چلی گئی؟ لوگوں یہ دن اللہ نہ ہی دکھائے، یہ دن اللہ نہ دکھائے ہمیں۔ ریپلیسمنٹ جاری ہے، تغیر جاری ہے، تبدل جاری ہے، بدلہ لیا جا رہا ہے، تبادلہ ہو رہا ہے، ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، زیر سے زبر، زبر سے زیر، جو رب چاہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن کامیابی ان کے لیے ہے اور کردار ان کا امرت ہوگا کہ جنہوں نے مثبت چل کے دیکھا ہوگا۔ آئیے ان ساری چیزوں کی طرف ہم بیک لیتے ہیں۔ گھر میں ابھی رشتے اور بھی بڑے ہیں،
استاد اور شاگرد کو دیکھ لیں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھ لیں. جس بچے کو یہ ہوتا ہے نا کہ میں چلا گیا ان کی کوئی نہیں سنے گا، یہ بوڑھے ماں باپ کیا کریں گے، بیوی کو لے کے نکلتا ہے، بھاگ جاتا ہے کہیں اور جا کر کے نئی جگہ آباد کر لیتا ہے، یہ سارے مجھے کھاتے ہیں پیتے ہیں بہن بھائی میرے بغیر. آخر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی متبادل پیدا کر ہی دیتا ہے، روٹی روزی چل ہی جاتی ہے، چولہا چل جاتا ہے لیکن ریپلیسمنٹ ہو چکی ہے. چولہا سنبھالنے والا رب نے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیا ہے. ایک جگہ سے کسی کو فارغ کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے کسی کو فارغ کیا جاتا ہے، دنیا سمجھتی ہے فارغ، ختم. میرے سامنے اسی شہر کا ایک کردار ہے. اس شہر کے ایک پروفیسر صاحب کو یہاں سے ضد میں اپنی ذاتی معاملات میں آ کے فارغ کیا گیا. انکوائریاں ہوئی، ٹرانسفر تلک بات پہنچی، فیصلہ آباد سے اٹھا کے مری پھینکا گیا، الزام پہ الزام لگے، ہارٹ اٹیک ہوا، FIC کے اندر زندگی موت کی کشمکش میں وقت گزرے، اسی ٹینشن میں بیوی وہ بھی فوت ہو گئی. اولاد کا معاملہ بھی اپنی جگہ، گھر اپنی جگہ، ساری چیزیں کہاں مری. لیکن کسی کو کیا پتا رب نے اٹھا کر کے وہیں کا پرنسپل بنا دیا. یہ دنیا ہے. آپ جسے دھکا دے رہے ہیں شاید وہ دھکا اسے وقتی طور پہ برا تو لگتا ہے، لیکن وہ رب ہے نا سنبھالنے والا، رب ہے سنبھالنے والا. اسے علم ہے کب کس کو کہاں اٹھا کے، جسے دنیا بالکل کچھ نہیں سمجھ رہی میں نے سب کچھ بنا دینا ہے، اور جو سب کچھ ہے میں نے اسے کیسے لاکھ سے لا کے پہ اوپر لا کے گلی کا جو ہے وہ ککھ بنا دینا ہے. یہ اللہ کو پتا ہے. لہٰذا اپنے رب کے ساتھ تعلق ذرا مثبت رکھیے. ریپلیسمنٹ جاری ہے. آپ کب بدل دیے جائیں، کہاں چینج کر دیے جائیں، کہاں اٹھا لیے جائیں. یاد رہے یہ وجود کی صحت سدا نہیں رہتی، سدا نہیں رہتی. کل میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھے، کل میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھے، آج جمعے کے دن اپنے جسم کو ہلا نہیں پا رہے، پتہ بھی نہیں تھا کیا ہونا ہے، کوئی بظاہر مسافر بھی نہیں ہے. حضرات یہ جسم، یہ وجود، یہ روح آج جو بڑی مطمئن ہو کے چل رہی ہے، معلوم نہیں سجدے میں جائیں تو اٹھ نہ پائیں، دائیں گردن مڑی ہو تو بائیں نہ مڑے، آپ کی جگہ کسی اور کو لا دیا جائے. کیوں ایسے ہے کہ نہیں؟ آج ہم نیچے بیٹھے ہیں، جن احباب کو ہم کرسیوں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ کل کرسیاں ہماری بھی ہو سکتی ہیں. یہ قبرستان، قبریں کھودی جا چکی ہیں. جو میری ذمہ داری تھی میں نے نبھائی، اپنے آپ کا غرور کم کیا، منفی سوچیں کم کی، لوگوں کے لیے مفید اور فائدہ مند بنا. یہ سارا کچھ یہ میں نے گھر بدلتے دیکھے ہیں، میں نے نیم پلیٹیں بدلتی دیکھی. میں ایک دن ابا جی کے پاس بیٹھا اور کہہ رہا تھا ابو جی مجھے نہ اپنے خاندان کے بزرگوں کے نام سننے ہیں. کہنے لگے کیا یاد آئی؟ میں نے کہا دل کر رہا ہے. آپ کے ابو جی کے نام مجھے آتا ہے. بتایا. میں نے کہا آپ کے دادا جی کا نام بتایا. میں نے کہا ان کے ابو جی کا نام بتا دیا. ان کے ابو جی کا نام بتا دیا. آگے کہتے پتہ نہیں. حضرات یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونا ہے. بنا لے پورا سوشل میڈیا، بنا لے اپنے اپنے چینل، چڑھائیے یوٹیوب پہ، چڑھائیے سوشل جو ہے اکاؤنٹس پہ، خریدیے گولڈن سے گولڈن نمبر، بنیے مشہور. لیکن اگر آپ کی شہرت اچھی ہے تو آپ دلوں میں زندہ کر دیے جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ اگر کسی کی نام کی تشہیر میں دل سے لگتا ہے تو وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس نام کو عزت سے لکھا جاتا ہے، محبت سے لکھا جاتا ہے، پیار سے لکھا جاتا ہے، مودت سے لکھا جاتا ہے، اور اپنی نظریں جھکا کے لکھا جاتا ہے، قلم کو دھو کے پاکیزہ کر کے لکھا جاتا ہے، اس کے لیے بہترین سے بہترین جو ہے وہ سیاہی کا استعمال کیا جاتا ہے اور قلب و نظر بچھائے جاتے ہیں. یہ وہی تھے نا جن کے سب سے بڑے مخالف تھے کہ اس کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جو اس ہستی سے جڑ گیا. امام بخاری کی مجھے کوئی خوبی بتائیں. میں ایک دن سروے کر رہا تھا، چیک کروں مختلف سائٹس کے اوپر
سب سے زیادہ نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج بھی اگر نام ہے تو صدیق اکبر کا۔ قربان نہ جاؤں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ چیک کر کے دیکھ لیں، یہ ابھی چند مہینوں میں جس نام کو داغ دینے کی کوشش کی گئی، بٹا لگانے کی کوشش کی گئی، میرے رب نے اس امت کے افراد کے لاکھوں نہیں کروڑوں بھی نہیں، اربوں لوگوں کے دل کے اندر اس ہستی کی محبت اور ایمان اور یقین ڈالا ہوا۔ اصحاب کے بعد اگر یہ کسی کو مقام حاصل ہے تو یقین کیجئے میں نے امام بخاری کو دیکھا ہے۔ میں 17 فقہوں کو پڑھنے والا، 4 ائمہ اربعہ کو سامنے رکھنے والا، وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن آپ بھی دیکھیے اپنے زمانے میں اپنے ہر شہر میں، پنجاب کے ایک شہر میں، بستی میں، دیہاتوں میں، سال کے آغاز میں بھی جدھر دیکھو تقریب آغاز بخاری، افتتاح بخاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ اشتہارات، بینرز، کوئی مسلک ایسا نہیں جو اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہا۔ کیا خوبی تھی امام بخاری کی؟ آپ کے میرے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ حضرات ایک ہی بات انہوں نے لکھی ہے نا کہ میں نے جو بھی کیا ہے اللہ اور اس کے محبوب کے لیے کیا ہے، کبھی کسی سے ذاتی نفرت نہیں رکھی تھی، حسد بھی نہیں کیا تھا، بغض بھی نہیں کیا تھا، کینہ بھی نہیں رکھا تھا۔ وقت کے حاکم نے بھی نکالا اور وقت کے علماء نے بھی اپنی ساری ضدیں، ساری کیڑے نکالی، لیکن صحیح البخاری کو یہ مقام حاصل ہے کہ اگر کسی کا نام بھی لکھا اور اس کی مخالفت بھی لکھی تو وقال بعض الناس، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، یہ کہہ کے گزر گئے، لیکن نام تک لکھ کے بدنام نہیں کیا، اداؤں کو ذکر کیا، اس کے کچھ اصول رکھے۔ اگر مخالفت بھی تھی تو اس کو بھی قاعدے اور دائرے میں رکھا۔ وہ مدرسہ نہیں ہے جہاں دنیا میں صحیح البخاری کا تذکرہ نہیں اور پڑھائی نہیں جا رہی۔ رب زندہ کر دیتا ہے، کردار زندہ رکھتا ہے۔ ائمہ ستہ کو دیکھیے، سیاہ ستہ کو دیکھیے، کتب احادیث کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو دیکھیے، قرآن کے حافظین اور محافظین کو دیکھیے۔ یہ وہ نام ہے، دنیا میں نام اور بھی بڑے ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کھڑا کریں۔ آخری چند لمحوں میں اپنی گفتگو کا جو خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ میرا مال، میری جان، میری عزت اور میرے رشتے، یہ میری دنیا ہے، میری دولت، کیا میری محنت سے مجھے ملی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محنت سے ملی ہے، طاقت سے ملی ہے، قوت سے ملی ہے، تو پھر سب سے زیادہ امیر مزدور کو ہونا چاہیے تھا، مزدور کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری عقل سے ملی ہے تو پھر جانور سارے بھوکے مر جاتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑے ٹرکس تھے تو پھر جتنے شوکدہ باز ہیں، جتنے نجومی ہیں، جتنے سرکسوں میں کام کرتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تجھے ملی ہے تیرے رب کی عطاؤں سے، وہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں تجھے کروڑ پتی کر دے، وہ چاہے تو کروڑ پتی سے تجھ کو جو ہے وہ بالکل زیرو بنا دے، یہ تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، تو آزمایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا اس گنجے کو، اس کوڑی کو اور اس نبینے کو جن کی آزمائش کی گئی تھی، فرشتے کو بھیجا گیا تھا، کہا بول کیا مانگتا ہے؟ کہا سر کے بال، لوگ تانے دیتے ہیں۔ تو کیا مانگتا ہے؟ ہاتھ سے ہی ہو جائے، لوگ کوڑ کی وجہ سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ تو کیا مانگتا ہے؟ نظر مل جائے۔ وہ بھی دیا، مال بھی دیا، اور پھر اسی کو فقیر بنا کر کے سامنے بھیجا۔ آئے فرشتے، پوچھا، ایک نے کہا چل اٹھ، یہ میری محنت، یہ میری کمائی، تو کون ہوتا ہے بیچ میں حصے دار بنے؟ آج یہی پریشانی ہے نا، فلاں حصے دار بن جائے گا، اس کو دے دوں، اس کو دوں، کیا ہوگا؟ اچھا یہ نہیں چلے گا، میری سیٹ پہ بیٹھے گا، میری جگہ سنبھالے گا، مجھ کو چیلنج کرے گا، میرے برابر آئے گا۔ کل جس کو میں نے پالا، سنبھالا ہے اور ہاتھوں سے لقمے دیے، وہی آ کر کے میرا احتساب کرے گا، مجھے پوچھے گا۔ اچھا نہیں لگتا، لیکن تیرے رب کا سسٹم ہے، کہیں کمی ہوئی ہے جو تیری جگہ بدل کے دوسرے کو لایا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی پرابلم آئی ہے، یہ چینج آنی ہے۔ اگر تو منفی نہیں ہے، مثبت ہے، تو پھر تجھے ڈر ہی کوئی نہیں، ڈر ہی کوئی نہیں۔ میں جامع سلفیہ میں تھا، شیخ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، نائب شیخ الحدیث جامع سلفیہ،
بورے والا کے رہنے والے تھے. بیوی بچے اعلی اولاد میں نے نہیں ان کے دیکھے, ہوں گے شاید لیکن میں نہیں دیکھ پایا. آپ یقین کریں اتنا سکون, اتنا اطمینان, اتنا چین, کوئی ڈر ہی نہیں. بتایا گیا کہ جامع سلفی ہمیں ایک نئے شیخ الحدیث تشریف لا رہے ہیں. پوچھا کون ہے, کہاں سے ہے, کہا کراچی سے ہے, کہا عمر, کہا بھی ینگ ہے, نام کیا ہے, حافظ محمد شریف ہے. حضرات ماتھے پہ معمولی سے بھی تیور نہیں آئے کہ بچہ آ کے ہمارے اوپر شیخ الحدیث ہی کرے گا. فلاں آئے گا, جو مل گیا وہ پڑھانا ہے, جو ڈیوٹی ہے وہ نبھانی ہے. بچوں کے لیے بھی دعائیں ہیں, اور میں نے باقیوں کو تو ایک طرف اپنے کلاس فیلوز کو ان کی خدمت کرتے ہوئے, بچے اپنے باپ کی اتنی نہیں کر سکتے جتنی وہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ, آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ میں باپ کی خدمت نہیں کروں گا تو باپ مر جائے گا, نہیں, باپ نہیں مرتا, یہ بوڑھا نہیں مرے گا. آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ لا رہے ہیں جہاں آج اس کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں, شاید تیرے ساتھ اس سے زیادہ بری ہے. اس لیے اپنے آپ کو مثبت کر کے چلائیں. اگر کوئی آپ کی جگہ پہ آ رہا ہے تو ویلکم, تشریف لائیے, آئیے, یہ آپ کا ہے, یہ مصلی آپ کا ہے, یہ ممبر آپ کا ہے, یہ میری میراث نہیں, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جس نے دیا ہے آپ نے بھی خدمت کرنی ہے, میں نے بھی خدمت کرنی ہے. یہاں جنگ نہیں ہے, یہاں کردار ہے. یہاں ٹائر اگر سٹیئرنگ سے لڑے تو گاڑی نہیں چلتی کہ مجھے اوپر آنا ہے, اندر آنا ہے, اے سی میں آنا ہے, تجھے بھی باہر پتا چلے نیچے گوبر نیچے گندگی میں تو جو ہے اندر صاف ہاتھوں میں رہتا ہے. نہیں, اپنے مقام پہ جہاں رب نے بنا دیا اس مقام پہ رہ کے اپنی قد و کاوش, اپنی محنت, اپنا اخلاص اور اپنا سلسلہ جاری رکھنا ہے. آپ دنیا کے مفید ترین انسان ہوں گے. آپ اپنے ٹریک میں چلیے, دوسرے کو ٹکر مار کے نہیں, سائیڈ مار کے نہیں, سائیڈ دبا کر کے نہیں, اور اس کو پیچھے چھوڑ کے 2 قدم آگے چل کر کے نہیں, کچھ نہیں بننے والا. پہنچ اس نے بھی منزل پہ جانا ہے, پہنچ آپ نے بھی جانا ہے. یہ سین آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے تو بڑی مرتبہ, بلکہ ہر رات ہم دیکھتے ہیں. یہ 76 ماڈل, یہ پرانے ماڈلز گاڑیاں نا, بسا اوقات نئے ماڈل کی گاڑیاں بڑی تحقیرانہ انداز میں, اگر کہیں اللہ نہ کرے وہ کراس کرتے ہوئے تھوڑی اوپر آ جائیں تو پچھلے بڑے ہارڈ قسم کے جو ہیں وہ ڈمپر دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ تو ادھر لینے کیا آیا ہے, تیرا کام کیا ہے, ادھر چل شاباش اپنی سائیڈ پہ ہو. لیکن میں نے دیکھا ہے پہنچتے منزل پہ برابر ہی ہیں, تھوڑا بہت آگے پیچھے کا کوئی فرق. بلکہ میں نے بڑوں کو دیکھا ہے راستے میں رکے ہوتے ہیں, اور وہ جسے حقیر سمجھا گیا تھا, کچھوے اور خرگوش کی کہانی ایسے نہیں بنی تھی. اس کے پیچھے تیرے رب کی قدرتیں ہیں, طاقتیں ہیں. لہٰذا اپنے رشتوں میں جہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ مجھے لے ڈوبے گا, مجھے یہ کر دے گا, وہاں آپ اس کے ساتھ کبھی مثبت ہو کر کے دیکھیے, اللہ آپ کے ساتھ مہربانیوں اور سلوک اور اچھے رویے والے معاملے کر دے گا. وہ جان ہو, وہ مال ہو, وہ عزت ہو, وہ آبرو ہو, وہ رشتہ ہو, وہ عہدہ ہو. یہ دنیا مستقل نہیں ہے, دنیا تغیر کی جگہ, تبدل کی جگہ. آج آپ ہیں, کل کوئی اور ہوگا, کل کوئی اور ہوگا. لوگوں نے نام بھول جانے ہیں, قبروں سے تختیاں تو بڑی دور کی بات ہے, لوگوں قبروں کے نام و نشان نہیں رہتے, قبروں کے نام و نشان نہیں رہتے. جن کے لیے لوگ تڑپتے تھے, مرتے تھے, بلکتے تھے. آج میں پوچھوں نا کہ ابا جی کی قبر کا کوئی نام و نشان, کہتے ہیں جی پتہ نہیں. بھئی دادا ابو کا, وہ تو بالکل بھی پتہ نہیں ہے. پر دادا جی کا تو نہیں پتہ. آپ بھی ابو ہیں, میں بھی ابو ہوں. یہ دنیا ایسے ہی ہے. یہاں وفائیں, اس کے کچھ لمحات ہوتے ہیں, کچھ اوقات ہوتے ہیں. وہ آنسو آہستہ آہستہ قرار میں بدل جاتے ہیں, پھر بندہ بھول جاتا ہے کہ کون تھا. لہٰذا جس نے کبھی نہیں نہ بھلایا آپ کو, رات کو سوتے میں بھی یاد رکھتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں بھی لحاظ رکھتا ہے, جو باپ کی پشت میں پانی کی بوند کا بھی تعلق نبھاتا ہے, جو ماں کی سینے کی ہڈیوں میں بھی حفاظت کرتا ہے, جو تیرے لیے ایسا پیمبر پیدا کرتے ہیں کہ جو رات کی تنہائیوں میں 1400 سال پہلے بھی تیرے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں کر گیا, رب امتی رب امتی. کہاں ہے تو واپس لوٹ, آ جا. یہ دنیا سدا نہیں رہی, یہ حکومتیں سدا نہیں رہی, یہ سیادتیں سدا نہیں رہی, یہ کرسیاں سدا نہیں رہی, یہ مال پیسہ سدا نہیں رہا. دل کی استغنا, دوسرے کی عزت اور آبرو, بڑے چھوٹے کا لحاظ, پیار اور وقار, ایک دوسرے کا احساس, قدر, اور کسی کو حقیر جان کے مت جی, تیرا رب اوپر بیٹھا ہے. امیر سے غریب ہوتے دیر نہیں لگتی, اور غریب کو امیر کرتے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. ایک آیت پڑھ کے بعد
ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی یہ سورہ ابراہیم کے سارے پیچھے انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد مخالفین کو کہتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِي، وہ لوگوں اللہ نے جو وعدے کیے ہیں نا، اگر آپ کو پکڑ نہیں رہا، جو وعید دی ہے اس پہ آپ کو اگر نہیں پکڑ رہا تو یہ مت سمجھے کہ اللہ کو خبر نہیں ہے اور آپ کے اوپر پکڑ یا جکڑ نہیں ہے۔ اللہ نے جو رسولوں سے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہیں۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، تیرا رب بڑے غلبے کے ساتھ بدلہ لے لیتا ہے، بڑی طاقت ہے اس کے پاس بدلہ لینے کی، لیکن وہ حکیم ہے، ڈھیل دیتا ہے، تھوڑی ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ چلیں اور دوڑ لیں، تھوڑا اور بھاگ، اور گہرے پانی میں چل۔ پھر جب وہ دیتا ہے غوطہ، اللہ تعالیٰ یہاں آ کے کہتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، او زمین کے حکمرانوں اور مٹی کے نشے میں چور لوگوں، اپنے آپ کو یہاں کا شہنشاہ کہنے والوں، بادشاہ کہنے والوں، حاکم کہنے والوں، پتا کرو رستم کا جو کہتا تھا پوری دنیا میں سب سے پرانی تاریخ میری اور رومیوں، تم کون ہو؟ یہ کیسر کو للکارا کرتے تھے کسرا والے، کہاں ہے؟ کدھر گئے ہیں؟ کہاں ہے وجود؟ کیسے تڑپ رہے ہیں؟ نسلوں کی حالت کیا ہے؟ حسب نسب کدھر چلا گیا ہے؟ کیوں دنیا پریشان ہے؟ چاروں طرف طوفان بدتمیزی کس لیے کھڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بدلیں گے، اور زمین والوں کو تو بدلا ہی تھا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، لوگوں ہم آسمان بدل دیں گے، زمینیں بدل دیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور جب نکالیں گے نا پرانی قبروں سے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، چیر پھاڑ کے نکلیں گے اور اٹھیں گے، اور سامنے دیکھیں گے یہ تو وہی حق ہے، یہ تو وہی بھیجنے والا اللہ ہے، یہ تو وہی پیغمبر ہے، یہ تو وہی حقیقت ہے جس کو ٹھکرا ٹھکرا کے ضد کے ساتھ مخالفتیں کر کر کے جیتے رہے، جائیں تو کدھر جائیں۔ پھر آنکھیں اندھی، نظر اچک لی گئی، اس موقع سے اللہ ڈرا رہے ہیں تیرا رب ایسا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اتنے بڑے بڑے منصوبہ ساز، مکار، عیار، ایسی تدبیریں بنائیں کہ پہاڑ ہل کر کے رہ جائیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ ادھر سے ادھر کر دیے، سچ جھوٹ اور پتہ نہیں کیا سے کیا۔ لیکن آج کیا کیفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آج بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، آج ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، سرابیلہم من قطران، آج ان کو لک کے، سلفر کے، خارش زدہ مادے اور کیمیکل کے لباس پرت در پرت ان پہ چڑھا دیے گئے ہیں، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کے اوپر جہنم کی آگ کے شعلے مارے جا رہے ہیں اور کوئلے ڈالے جا رہے ہیں، اور جہنم کا کوئلہ کل قصر، پہاڑوں سے نہیں، بڑے بڑے اونچے محلوں جتنے شرارے اڑ اڑ کے چہرے پہ لگ رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہے، بدل تو میں نے دیا تھا لیکن تو خود بدلتا تو اچھا تھا۔ لوگوں اس لیے اللہ بدلے اس سے پہلے خود کو بدلیں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ نماز پڑھ قبل اس کے کہ تیری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھ قبل اس کے کہ تیری نماز پڑھی جائے، بدل لے خود کو قبل اس کے کہ پھر تجھ کو تبدیل کر دیا جائے۔ جب رب تبدیل کرتا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اس وقت کی چیخ و پکار کام نہیں آتی، آمنت برب موسیٰ و ہارون کے فرعونی جملے بھی کام نہیں آتے۔ توبہ کا در کھلا ہے، موقع بھی باقی ہے۔ آپ اور میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں گردن میں سریا آتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم اپنی اکڑ دکھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں چل رہا ہے، لیکن یاد رکھیے ریپلیسمنٹ، تبادلہ ہو جانا ہے، ٹرانسفر ہو جانا ہے۔ تو نے یہاں نہیں رہنا، میں نے بھی یہاں نہیں رہنا۔ کتنے لوگ آئے چلے گئے، یہاں ہوتے تھے، ہمارے تھے، ان کے ملے بغیر گزارے نہیں تھے، آج ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ چہرے بھی بھول جائیں گے، شاید نام بھی بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنائے جس کو دیکھ کر کے بندوں کو بھی خوشی ہو اور رب کو بھی خوشی ہو، اور پیغمبر بھی دیکھ کر کے کہیں رب امتی، اللہ میرا امتی آیا ہے، حوض کوثر کا جام ملے اور محبوب کا ساتھ ملے، ان کی شفاعت ملے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔